قرآن پاک میں ہی دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ انزال آیا ہے اور دوسرا لفظ تنزیل۔ انزال کے معنی ہے مکمل نازل کرنا، تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو دو حصوں میں نازل کیا گیا۔ پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے پورا قرآن پہلے آسمان میں ایک مقام بیت العزت پر نازل کیا گیا، اس کے لیے قرآن مجید میں انزال کا لفظ آیا ہے۔ قرآن مجید کا تدرج نزول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس وقت اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ حدیث شریف صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی میں سچا ثابت ہوتا۔ ایک دفعہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے تنہائی میں آوازیں آتی ہیں کہ میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نیند میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پڑھیے اقرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھی نہ جا۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے ایسے زور سے بھی نہ جا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا پڑھو؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے، جس نے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اب قرآن پڑھا کیجیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہوا؟ دو حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی۔ ایک تو یہ کہ لوگ شاید تحمل نہ کر سکتے اس کا لوگوں کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، تاکہ وہ اس کو سمجھیں، اس پر غور فرمائیں۔ یہ حکمت بیان کی گئی ہے سورت بنی اسرائیل میں۔ ترجمہ اور یہ قرآن کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے نازل کیا ہے تاکہ اب اسے سنائی لوگوں کو تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے۔ تدرجن یہ لوگوں کی مسنت ہے، یہ قرآن ان کے ذہن میں ان کے باطن میں تدرجن سرایت کرتا چلا جائے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ ہم تمام مسلمانوں کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے، مگر ہم اسے صرف اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے رکھتے ہیں تاکہ گھر میں رحمت آئے، یا پھر جب کوئی ہمارا عزیز دنیا سے چلا جائے، مر جائے، تو اس کے اصل و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ بے شک قرآن پاک کی نسبت سے گھر میں رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، مگر قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لائیں، اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، اس کو دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قرآن کو بنیاد بنا کر تمام اندھیروں کو دور کیا اور پورے عالم کو اپنے نور سے منور کیا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔